بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشتغال، ہم پڑھ رہے تھے مفعول بہ کے فعل کے حذف کے مقامات۔ وہ کون کون سے مقام ہے جب مفعول بہ کا فعل حذف ہوتا ہے؟ اس میں سے ہم نے دو مقام پڑھے ہیں، منادا اور اغراء اور تحذیر۔ اب پڑھیں گے اشتغال۔ اشتغال کا لغوی معنی ہے مشغول ہونا، مطلب جہاں کہیں اشتغال کیا گیا ہو یا اشتغال پایا جائے تو وہاں مفعول بہ کا فعل حذف ہوتا ہے۔ اشتغال کا لفظی معنی ہوتا ہے مشغول ہونا۔ نحو کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ ایک اسم ہو، یہ بلکہ اس سے آپ مثال کو دیکھیں جو 5ویں لائن میں دی گئی ہے، اس مثال کو دیکھیں تو پھر اس کی تعریف پڑھتا ہوں۔ القمر قدرناہ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ چاند جو ہے قدرناہ، ہم نے اس کو متعین کیا ہے، اس کی مقدار بیان کی ہے کہ یہ چاند کتنے دنوں کا ہوگا، کتنے ٹائم کا ہوگا۔ القمر قدرناہ، القمر ایک اسم ہے، اس کے بعد ایک فعل ہے۔ وہ فعل اس اسم میں عمل نہیں کر رہا بلکہ اس اسم کی طرف لوٹنے والی ضمیر میں عمل کر رہا ہے۔ وہ ضمیر کون سی ہے؟ ہو ضمیر جو لکھی ہوئی ہے۔ القمر چاند، قدرنا ہم نے متعین کیا ہے اس کو، یعنی اس کی منزلوں کو ہم نے متعین کیا، ہو اس کو۔ اب ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ہم نے چاند کو متعین کیا ہے، یہ ہو ضمیر نہ ہوتی بلکہ اس کی جگہ کیا ہوتا؟ القمر، ہم نے چاند کو متعین طور پہ متعین کیا ہے، یعنی اس کی مخصوص منزلیں ہیں جہاں جہاں چاند ٹھہرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ القمر قدرناہ، اس میں کہا لکھا گیا پہلے ایک اسم ہے، اس کے بعد ایک فعل ہے۔ وہ فعل اس اسم میں عمل نہیں کر رہا بلکہ اس اسم کی طرف لوٹنے والی ضمیر میں عمل کر رہا ہے۔ وہ کون سی ضمیر ہے؟ ہو ضمیر۔ قدرنا، قدرنا جو ہے اس فعل کو کیا کرنا چاہیے؟ اس فعل کو عمل کرنا چاہیے القمرہ پر، اسے اپنا مفعول بنانا چاہیے، لیکن یہ اس کو مفعول نہیں بنا رہا بلکہ اس طرف لوٹنے والی ضمیر کو مفعول بنا رہا ہے۔ وہ کون سی ہے؟ ہو ضمیر۔ تو ایک اسم ہو، اس کے بعد فعل ہو، وہ فعل اس اسم پر عمل نہ کر رہا ہو بلکہ اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر میں عمل کر رہا ہو، لیکن اگر اس فعل کو اس ضمیر سے فارغ کر کے اس اسم پر عمل کروایا جائے تو وہ اس پر عمل بھی کر سکے۔ اس کو دہرائیں ذرا، کیا کہا؟ ایک اسم ہو، اس کے بعد ایک فعل ہو، ایک اسم ہو اس کے بعد فعل ہو، وہ فعل اس اسم پر عمل نہ کرے بلکہ اس اسم کی طرف لوٹنے والی ضمیر میں عمل کر رہا ہو۔ اس طرح عمل کر رہا ہو کہ اگر اس فعل کو اس ضمیر سے فارغ کر کے اس اسم پر عمل کروایا جائے، اسم کا عامل بنایا جائے تو وہ اس اسم پر عمل کر سکے۔ القمر ایک اسم ہے، اس کے بعد ایک فعل ہے۔ یہ فعل اس اسم پر عمل نہیں کر رہا بلکہ اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر پر عمل کر رہا ہے، لیکن اگر اس فعل کو اس ضمیر سے فارغ کر کے اس اسم پر عمل کروایا جائے تو وہ اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اب ذرا اوپر پڑھیے، اب پڑھیں ذرا۔ نحو کی اصطلاح میں اشتغال سے مراد یہ ہے کہ ایک اسم پہلے آئے، اس کے بعد ایسا فعل آئے جو ضمیر یا ضمیر سے متصل، ضمیر سے ملے ہوئے اسم میں عمل کر رہا ہو، اور وہ ضمیر اسم مذکور کی طرف لوٹ رہی ہو، وہ اس ضمیر میں عمل کر رہا ہو جو اس پہلے والے اسم کی طرف لوٹ رہی ہو، اس حیثیت سے کہ اگر اس فعل کو ما بعد معمول سے یعنی ضمیر سے فارغ کر دیا جائے تو ما قبل اسم پر عمل کر سکے، پہلے والے اسم پر وہ عمل کر سکے، اسے اشتغال کہتے ہیں۔ اب اصل میں تھا کیا؟ القمر قدرناہ جو ہے، اس سے پہلے فعل تھا قدرنا، ہم نے متعین کیا القمر چاند کو۔ القمر جو مفعول بن رہا تھا، اس کا فعل حذف ہے، تو یہ جو بعد والا ہے قدرناہ، یہ فعل اس اسم کو، یہ اس جو فعل حذف تھا یہ اس کی تفسیر بیان کر رہا ہے۔
اس کی وضاحت کر رہا ہے. تو ہم پڑھ کیا رہے بلا کہ وہ مفعول بھی جس سے پہلے فعل حذف ہوتا ہے، جس کا فعل حذف ہوتا ہے. تو کہتے ہیں یہ وہاں پہ یہاں پہ بھی یہ القمرہ جو ہے یہ مفعول بھی ہے، اس کا فعل حذف ہوا ہے جو تھا قدرنا، اور بعد والا جو فعل ہے یہ اس حذف ہونے والے گر جانے والے فعل کی وضاحت اور تفسیر کر رہا ہے. تعریف یاد ہو گئی؟ کوئی سمجھ آئے گی؟ جی. ان مثالوں میں القمرہ اور المخلصہ یہ مشغول عنہ ہیں، یعنی یہ ایسے اسم ہیں جن سے مش... جی. ان مثالوں میں القمرہ اور المخلصہ مشغول عنہ ہیں. یہ دونوں ایسے فعل محذوف کے مفعول بھی ہیں جن کی تفسیر ان کے بعد والے فعل کر رہے ہیں. اصل میں عبارت یوں تھی قدرنا القمرہ، یہ جو پہلا فعل تھا القمرہ اس کا مفعول بن رہا تھا، وہ فعل حذف ہو گیا، اور بعد والا فعل جو ہے قدرنا یہ اس جو لفظوں میں ذکر نہیں ہے فعل، یہ اس کی تفسیر کر رہا ہے. لیکن ہم بھی یہ مثال عام طور پہ یہ جملہ اس طرح کا بولتے ہیں، ہم نے یہ کہنا ہوتا ہے کہ سبق پڑھو سبق پڑھو. اب ہمیں یا فعل پہلے بول لیں، مثلا ہم نے کہا پڑھو، آگے مفعول ذکر نہیں کیا، پڑھو سبق، یوں کہنا چاہیے تھا. ہم نے اس پہلے فعل کو حذف کر دیا، پہلے بولا سبق تاکہ وہ دھیان اس چیز کی طرف جائے جو ہم بولنا چاہتے ہیں، جس پہ ہم زور دینا چاہتے ہیں، تاکہ توجہ اس طرف ہو. ہم نے بندے کہا سبق سبق سبق، بعد میں کہا بھائی پڑھو، تو یہ کیا تھا؟ اس پہ فعل حالانکہ آنا پہلے چاہیے تھا، ہم نے اس کو حذف کر دیا اور اسے بعد میں لے کے آئے، اور جس چیز پر زور تھا نا، جو چیز سمجھانی تھی، جس پہ توجہ دلانی تھی، اس کو پہلے ذکر کیا تاکہ بندے کی توجہ اس طرف صحیح ہو جائے. اس کو بولتے ہیں اشتغال. یعنی یہاں پہ مفعول بھی کا فعل حذف کیا گیا ہے، اور اس حذف کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کا آگے ذکر کیا جا رہا ہے، جیسے یہاں پہ القمرہ کا ذکر ہے، تاکہ توجہ اس کی طرف جائے کہ اس کی اہمیت بیان ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن مجید میں اس آیت میں کہ چاند پہ ذرا توجہ کرو نا، چاند پہ غور سے دیکھو بھلا ہم نے اس کو کس طرح اس کی مختلف منزلیں بنائی ہیں، مختلف کتنے وقت میں طلوع ہوتا ہے، اور پھر تھوڑا تھوڑا ہو کے یہ مکمل ہوتا ہے، پھر مکمل ہو کے پھر آہستہ آہستہ گھٹتا چلا جاتا ہے. القمرہ چاند کو ذرا دیکھ لو، حالانکہ پہلے کہنا چاہیے تھا بھی دیکھو توجہ کرو چاند کی طرف، لیکن فعل کو حذف کر دیا، صرف کہا چاند. یعنی دیکھو ذرا اس کو دیکھو نا. اس کو اردو میں اس کو یوں کہتے ہیں رہا چاند، جس کو ہم نے کسی کی اہمیت بیان کرنی ہو ہم کہتے ہیں رہی یہ بات، یا رہا چاند قدرناہ، ہم نے اس کی مختلف منزلیں بنائی ہیں. تو یہ اس کے فعل کو حذف کرتے ہیں، مفعول بھی کے فعل کو یہاں پر، تاکہ اس مفعول کی طرف توجہ زیادہ ہو. اسے کہتے ہیں مقام اشتغال. ایک دفعہ تعریف پھر دہرا لیں. کیا؟ ایک اسم ہو، اس کے بعد ایک فعل ہو، وہ فعل اس اسم پر عمل نہ کر رہا ہو بلکہ اس اسم کی طرف لوٹنے والی ضمیر میں عمل کر رہا ہو، اس اسم کی طرف لوٹنے والی ضمیر میں عمل کر رہا ہو. لیکن اگر اس فعل کو اس اسم کا عامل بنایا جائے، اس فعل سے اس اسم پر عمل کروایا جائے، تو وہ فعل اس اسم پر عمل کر سکے. اب یہاں پہ کیا تھا؟ قدرنا القمر قدرنا، یہ مثال اصل میں کیا تھی؟ قدرنا القمر قدرناہ. نیچے لکھا ہے کہ ایک کلام میں دو فعلوں کا تکرار آ گیا تھا، ایک ہی فعل دو مرتبہ آ گیا تھا. پہلے فعل کو حذف کیا، پہلے فعل کو حذف کر دیا. اسے اضمار علی شرط تفسیر کہتے ہیں. اضمار کا معنی فعل کو حذف کرنا، اس شرط پر کہ بعد والا فعل اس کی تفسیر کر رہا ہو. یعنی وہ اسم جس کے فعل کو اس شرط پر حذف کیا گیا ہو کہ ما بعد فعل، بعد والا فعل اس کی تفسیر بیان کر رہا ہو. اب یہ جو اسم ہے جس سے پہلے فعل حذف ہوتا ہے، اس کا اعراب تین طرح ہوتا ہے. کبھی اس کو رفع دینا واجب ہوتا ہے، کبھی نصب دینا واجب ہوتی ہے، کبھی رفع اور نصب دونوں جائز ہوتی ہیں. یہ جو اسم ہوتا ہے اس کو کبھی رفع دینا واجب، کبھی نصب دینا واجب، اور کبھی دونوں جائز ہوتی ہے. اگر مشغول ان ہو ایسے حروف کے بعد آئے
جو صرف اسم پر ہی داخل ہوتے ہیں، یا وہ ایسے حروف سے پہلے آئے جن کے بعد والا پہلے والے پر عمل نہیں کرتا، تو مبتدا ہونے کی وجہ سے اس اسم کو رفع دینا واجب ہے۔ مثلا دیکھیں، یہ ہے خرجت فاذا زید یضربہ امر۔ خرج تو میں نکلا، فاذا پس اچانک، اچانک کیا ہوا؟ اچانک آگے زید تھا، میں نکلا، فاذا اچانک زید، آگے کیا ہے؟ اور اس کی وضاحت کیا کیا؟ یضربہ امر، مار رہا تھا اس کو امر۔ لیکن ہم نے کوئی اچانک کوئی چیز بیان کرنی ہو، میں آگے گیا نہ، میں گیا نہ، تو پھر آگے بس آگے نہ پوچھیں۔ یہاں پہ اسے کہنا کیا چاہیے تھا؟ فَإِذَا يَضْرِبُ زَيْدٌ، یضرب امر زیدن، کہ میں نکلا تو اچانک یضرب امر زیدن، مار رہا تھا امر زید کو۔ لیکن اس نے کیا کہا؟ اچانک زید، اگلی بات بعد میں بیان کی، بھئی ہوا کیا کہ مار رہا تھا اس کو امر۔ تو یہاں پہ یہ جو زید ہے یہ اسم ہے، اس سے پہلے فعل حذف ہوا ہے، اور اس زید سے پہلے جو حرف آیا ہے یہ ہمیشہ اسم پر داخل ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو رفع پڑھیں گے، اس زیدن پڑھیں گے اس کو، کیونکہ یہ یہاں مبتدا بن رہا ہے۔ اگر مشغول عنہ، اس اسم کو مشغول عنہ کہا ہے، یہ جس سے پہلے فعل حذف ہے نا، جس کو ہم نے پیچھے اس کو پڑھا، اس کو کہا ہے مشغول عنہ۔ اگر مشغول عنہ ایسے حروف کے بعد آئے جو حروف صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں، وہ نیچے لکھے ہوئے جیسے حروف شرط ہیں، جیسے استفہام ہے، حروف تقدید، اور بھی لکھا ہوا ہے جیسے اس سے پیچھے، بلکہ اذا فجائیہ، جو اذا اچانک کا معنی دیتا ہے، تو اگر ایسے حروف کے بعد آئے جو صرف اسموں پر داخل ہوتے ہیں، پھر اس کو رفع دیتے ہیں۔ اس کو بلکہ اسی طرح سے مختصر کر لیں کہ یہ جو اسم ہے مشغول عنہ جسے کہا ہے، اگر یہ ایسے حروف کے بعد آئے جو اسموں پر داخل ہوتے ہیں، اس کو رفع دیتے ہیں۔ آگے یہ ہے کہ اگر یہ مشغول عنہ ایسے حروف کے بعد آئے جو صرف فعلوں پر داخل ہوتے ہیں، تو اسے نصب دیتے ہیں۔ اور اگر یہ جو مشغول عنہ ہے، یہ اس میں یہ دونوں صورتیں نہ پائی جائے، نہ تو ایسے حرف کے بعد ہو جو کہ اسموں پر آتا ہے، نہ ایسے حرف کے بعد ہو جو فعلوں پر آتا ہے، پھر اس کو نصب اور رفع دونوں دینا جائز ہوتے ہیں۔ کیا کہا؟ اس کو رفع دینا واجب ہے کب؟ جب یہ ایسے حروف کے بعد ہے جو پھر اسموں پر داخل ہوتے ہیں۔ اس اسم کو نصب دینا واجب ہے جب یہ ایسے حروف کے بعد ہے جو فعلوں پر داخل ہوتے ہیں، اور اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہو تو پھر اس کو رفع دینا بھی جائز ہے اور نصب دینا بھی جائز ہے۔ سمجھ آئی یہ بات کیا کہی ہے بھلا؟ اگر یہ ایسے حروف کے بعد آئے جو اسموں پر داخل ہوتے ہیں تو پھر اس کو رفع دینا واجب ہے۔ اگر ایسے حروف کے بعد آئے جو حروف فعلوں پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو نصب دینا واجب ہے۔ اگر ایسے حروف کے بعد آئے جو اسم اور فعل دونوں پر داخل ہوتے ہیں، یا دونوں پر داخل ہو سکتے ہیں، یا یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں، تو پھر اس کو نصب پڑھنا بھی اور اس پر رفع پڑھنا بھی جائز ہے۔